اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہوگی، مفلسی ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہی، یا پھر کوئی ایسا مرض ہے جس کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ لوگ آج کے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ وہ بیمار بھی تندرست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو آپ لوگ یہ عمل کر کے دعا کریں اور یہ نمک اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی بچہ کند ذہن ہے، یعنی کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہے، تو پھر بھی آپ لوگ آج کے اس عمل کو کر کے وہ نمک اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ وہ ذہین ہوگا، اس کی دلچسپی اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگی۔ بالخصوص آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے، وہ لوگ تنگ دستی کی، مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، غربت آپ کے گھر سے ختم ہی نہیں ہو رہی، مفلسی نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، تو آپ لوگ آج کے اس عمل کو ضرور کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو آپ اس عمل کو پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس بابرکت مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی، آپ کی مفلسی ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے کہ میرے پاس اتنا مال و دولت، اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، آپ کے گھر میں پیار و محبت پیدا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، وہ آپ کا کہنا مانے گی۔ بس آپ نے ایک دن اس عمل کو کر کے وہ نمک اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دینا ہے، تو آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت کے فضل سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، میں نے اس عمل کو اس ماہ میں کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ اگر اس ماہ میں ایک نفل ادا کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جب آپ لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیج کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو میرا رب بڑا خوش ہوگا، راضی ہوگا، وہ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت
محبت ہے، طلب ہے۔ آپ کے گھروں سے پریشانیاں، آپ کے گھروں سے مشکلات، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں تمام ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر میں اس کی مزید فضیلت بیان کرنے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کے بارے میں ایک ایک بات میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی برتن میں تھوڑا سا نمک لے کر کسی الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے، آپ کے وظیفے میں خلل پیدا نہ ہو سکے۔ اس نمک کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت ضرورت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اور سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورت اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے۔ یا باسط، جس کا مطلب ہے اے کشادگی پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اور ایک واحد ذات، رزق میں کشادگی پیدا کرنے والی، مال و دولت میں کشادگی پیدا کرنے والی، ہر چیز میں کشادگی پیدا کرنے والی واحد ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اس لیے آپ نے اسی سے اپنے رزق میں کشادگی کا سوال کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ذکر کرتے جانا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حالت میں یاد کرتے رہا کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا باسط کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ یا باسط کا آپ 100 مرتبہ ذکر کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن استغفر اللہ کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے گناہوں کی ندامت، اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پورا ارادہ کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس نمک پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ اس نمک پر آپ نے پھونک مار لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب
العزت سے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے تفصیل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ بیان کرتے جانا ہے۔ مانگتے وقت آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ جتنا اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اتنا آپ لوگ مانگا کریں۔ دعا مانگتے وقت آپ کنجوسی مت کیا کریں۔ جب آپ لوگ اچھی طرح دعا مانگ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہ جو نمک تھا، اس نمک کو آپ نے اپنے گھر کے نمک میں ملا دینا ہے، اور اس نمک کو آپ نے اپنے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اگر آپ کوئی بھی چیز بنا کر دیتے ہو تو آپ اس میں اس نمک کو استعمال کریں۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی بچہ کند ذہن ہے، کمزور ذہن کا مالک ہے، تو اس کو بھی آپ اس نمک سے کوئی چیز بنا کر کھلائیں، انشاءاللہ وہ ذہین ہو جائے گا اور وہ ہر اچھے کام میں دلچسپی لینے لگ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی میری بہن کو، کسی بھائی کو کوئی بری لت لگ گئی ہے، وہ کسی برے کام میں پڑ چکا ہے، تو آپ لوگ اس کو یہ نمک کھلائیں، انشاءاللہ وہ اس بری عادت سے، اس برے فعل سے باز آ جائے گا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی ختم ہوں گے۔ گھر سے ہر طرح کا فساد، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، گھر میں امن و سکون پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں خیر و برکت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا مال و دولت، اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اللہ رب العزت کوئی بھی 2 پیارے پیارے نام اپنے نام کے ساتھ لکھ دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی معلومات اور اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔